اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرمائیے، ادعو پکارو، ادعو پکارو، الذین جن کے بارے میں زعمتم تم دعوے کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تمہارے دعوے ہیں، پکارو ان کو۔ یہ پچھلی آیات میں انبیاء علیہم السلام کو جو نوازا گیا اور اس سے پہلے زمین و آسمان اور پوری کائنات کی تخلیق اور اللہ کے علم کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر جس قوم نے ناشکری کی تھی اس قوم کی تباہی کا ذکر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب میں کر رہا ہوں، یہ سب تو میں نے کیا ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے نا اللہ کے سوا اور معبود ہیں، لاؤ بھائی کارنامہ دکھاؤ، ان کو ان کا کارنامہ دکھاؤ، کوئی ان کی حقیقت دکھاؤ، کوئی ان کا کمال ہے دکھاؤ۔ لا یملکون، وہ نہیں اختیار رکھتے، لا یملکون وہ نہیں اختیار رکھتے، مثقال برابر، ذرہ ایک ذرے کے بھی، وہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض نہ زمینوں میں، وہ آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرے کے برابر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور اللہ وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے یا ان کی، فیہما ان آسمانوں اور زمینوں میں، من شرکن کوئی شراکت داری، وما لہم فیہما من شرک ان آسمانوں زمینوں میں کوئی شراکت داری نہیں ہے ان کی، کوئی حصہ نہیں ہے ان کا۔ وما اور نہیں ہے، لہو اس اللہ کا، منہم ان میں سے، من ظہیر کوئی مددگار، اور یعنی کوئی بنیاد ہو نا جس کی بنیاد پر تم ان کو خدائی میں شامل کر رہے ہو، کوئی بنیاد تو ہو نا کہ چلو جی کائنات ویسے بنائی تو اللہ تعالیٰ نے ہے لیکن یہ بھی شریک تھے اللہ کے ساتھ، چلو ایک بنیاد بنتی ہے، یا چلو یہ اللہ کے معاون اور مددگار تھے، ایک بنیاد بنتی ہے کہ یہ خدا کے مددگار ہیں، یا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بڑا کنٹرول اسی کا ہے لیکن تھوڑا بہت کنٹرول ان کا بھی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ پھر کس بنیاد پر انسان اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود بنائے؟ ولا تنفع اور نہیں نفع دے سکتی، الشفاعہ سفارش، عندہ اس اللہ کے ہاں، اس اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی، الا ہاں مگر، لمن اس شخص کی، اذن اللہ جس کو اللہ سفارش کی اجازت دیں گے، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دیں وہ سفارش کر سکے گا، اس کی سفارش کارآمد ہوگی۔ ہاں یہ بھی ان کے باطل نظریات کی تردید، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کچھ ایسے ہیں ہمارے معبود، وہ جب کہہ دیں گے نا کہ بس یہ تو اس کو کچھ نہیں کہنا تو پھر اللہ بھی آگے سے کچھ نہیں کہہ سکے گا، یہ ان کا تصور تھا۔ جن کے بارے میں ہمارے یہ کہہ دیں گے نا یا اللہ اے بس اینو کچھ نہیں کہنا تو پھر اللہ بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں کسی کو سفارش کا حق ہی نہیں ہے، ہاں حق صرف اس کو ہوگا الا لمن اذن لہ، جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ بلکہ ہم پڑھیں گے
ولا یتکلمون، اللہ کے سامنے تو کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، بات کرنے کی جرت ہاں الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو اللہ اجازت دے وہ پھر بول پائے گا، وہ گفتگو کر پائے گا۔ بلکہ ہم مختلف جگہوں پر قیامت کے مناظر پڑھ کے آئے ہیں کہ ابھی قیامت برپا ہوگی تو یہ حال ہوگا، تو جب اللہ سامنے آ جائیں گے حساب لینے کے لیے تو پھر کیا حال ہوگا؟ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، 13ویں پارے میں ہم پڑھ کے آئے، بھاگے جا رہے ہوں گے، ان کے سر یوں اوپر اٹھے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، اپنی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہے کسی کو، افئدتہم ہوا، اور دل ہے کہ جیسے پھٹنے لگا ہے۔ اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حمل والی مخلوق اپنا حمل گرا بیٹھے گی، وترى الناس سکارى، لگے گا لوگ سارے پاگل ہوئے پڑے، مدہوش ہوئے پڑے، وما هم بسکارى، مدہوش نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، وہ جو سامنے قیامت کی تلخی آئی ہوئی ہوگی نا، اس نے ہوش اڑائے ہوئے ہیں سب کے، اس کو دیکھ کر سب ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئے، ابھی اللہ کا سامنا نہیں ہوا، ابھی تو صرف قیامت آئی ہے تو پتہ لگا ہے کہ کیا ہو گیا ہے انسانوں کو۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ موجود ہیں اور کوئی آ کے کھڑا ہو جائے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی، ابھی تم کون ہو جو یہ کہہ رہے ہو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی، یہ تو اللہ اجازت دیں گے کسی کو تو وہ سفارش کر، نہیں اجازت دیں گے تو نہیں سفارش کر سکے گا، یعنی یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے کہ کس کو اجازت دینی ہے اور کس کو اجازت نہیں دینی۔ ہاں دنیا میں بھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما چکے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے، ان کو بھی حق اللہ نے دیا ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سب سے بڑھ کر شفیع اعظم، آپ کا جو لقب ہے نا شفیع اعظم، سب سے بڑھ کر سب سے بڑے جو سفارش فرمانے والے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اجازت مرحمت ہو چکی ہے دنیا میں، لیکن جب قیامت کے دن عملی طور پر اس کے ظہور کا وقت آئے گا تو حضور اللہ کے عرش میں حاضر ہوں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، طویل سجدہ، شاید کچھ لوگ 40 سال کہتے ہیں، اور حضور خود فرماتے ہیں اس وقت اللہ پاک کی حمد میری زبان پہ جاری ہوگی، اور وہ ایسی حمد ہوگی کہ مجھے بھی نہیں پتا، اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے، حمد والی جگہ جہاں حضور کی زبان اقدس سے حمد کا کوئی ایسا، اللہ کی حمد و تعریف کا کوئی ایسا ظہور ہوگا جو بس وہیں پر ہوگا، تو پھر اللہ فرمائیں گے وہاں، پھر 3 باتیں فرمائیں گے، ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سل مانگیے توتا دیا جائے گا، اشفع سفارش کیجیے تشفع قبول کی جائے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اب اجازت مل چکی، اب اجازت مل چکی، ہماری آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سرکاری اعلان، ایک ہوتا ہے نوٹیفیکیشن۔ اعلان اللہ کی طرف سے دنیا میں ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس دن ملے گا، ہاں جی اب اٹھائیے، اب کیجیے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، لیکن وہاں سے اجازت مرحمت ہوگی۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، ہاں سوائے اس کے جس کو اللہ خود اجازت دیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فزع گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالو تو کہتے ہیں، ماذا کیا، قال فرمایا، ربکم آپ کے رب نے، ماذا قال ربکم آپ کے رب نے کیا فرمایا، قالو وہ آگے سے کہتے ہیں، الحق رب نے اللہ نے حق بات ارشاد فرمائی،
یہ جو فقرہ ہے نا، پھر ترجمہ دیکھ لیں، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، یا جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی، قالوا، تو وہ کہیں گے، ماذا قال ربکم، آپ کے رب نے کیا فرمایا، قالوا الحق، وہ آگے سے کہتے ہیں یا وہ آگے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی حق فرمائی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے یہ فلاں 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 اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، جو اللہ کے سب سے قریب ترین مخلوق ہے، فرشتے، جب اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں یا کوئی حکم فرماتے ہیں تو کچھ لمحات کے لیے فرشتوں کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، اللہ رب العزت کی ذات کا جلال اور ہیبت اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد وہ ہیبت میں کمی آتی ہے اور وہ تھوڑا سا اپنے حواس میں واپس آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو باقی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا حق فرمایا۔ یعنی تم تو یہ دنیا کے رہنے والے انسانوں کی بات کر رہے ہو، اللہ کے ہاں اتنے مقرب ترین ان کا یہ عالم ہے کہ اللہ جب گفتگو فرماتے ہیں تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، قیامت کے روز جب اللہ رب العزت کسی کو سفارش کی اجازت مرحمت فرمائیں گے، سوال ہوگا نا اجازت ملے تو گھبراہٹ طاری ہے، جس کو اجازت ملنی ہے اس پر بھی، جس کے لیے ملنی ہے اس پر بھی پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں اجازت مل پاتی کہ نہیں مل پاتی، پتہ نہیں سفارش کا کوئی اختیار مل پاتا ہے یا نہیں مل پاتا۔ لیکن پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے وہ سفارش کا حق عنایت ہو جاتا ہے، حق نہیں بلکہ اجازت مرحمت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر تھوڑا سا اپنے حواس میں آ کر پوچھتے ہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے حق بات ارشاد فرمائی، یعنی سفارش کی اجازت مرحمت فرما دی۔ دنیا میں فرشتوں کے سامنے ہو یا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنے کا معاملہ ہو، وہاں تو ہر کوئی کانپ رہا ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو اللہ پہ حق ہے فلاں کا حق ہے، نہیں، ہاں کچھ حق اللہ نے خود اپنے اوپر لاگو کر لیے ہیں، خود کسی انسان نے کوئی حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ پر، اللہ نے خود لاگو کر لی ہے۔ مثلا ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے اور مشکلات سے نکالیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر۔ اچھا، اللہ کا حق بندوں پر یہ تو ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ کہ بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ بھائی بندوں کا حق ہے نہیں، اللہ نے خود اپنی طرف سے یہ اجازت دی ہے، خود اپنے اوپر لاگو فرمایا ہے کہ اب اس بندے کا حق ہے مجھ پر، اور وہ کیا کہ اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ یعذب من لم یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ، تو اللہ نے اس بندے کا حق اپنے اوپر رکھ لیا ہے، اب اس کا حق ہے میرے اوپر، میں اس کو سزا نہیں دوں گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ خود اللہ رب العزت نے کسی کا حق اپنے اوپر رکھ لیا خود۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ کی ذات بہت برتر، بہت بڑی ہے۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، من یرزقکم، اچھا تمہیں رزق کون دیتا ہے، من السماوات، آسمانوں سے، والارض، اور زمینوں سے، کون رزق دیتا ہے تمہیں؟ قل، آپ فرمائیے اللہ، اللہ۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او ایاکم، یا تم، ہم یا تم، لعلی ہدن، یا تو ہدایت پر ہیں، یعنی ہم میں سے ایک ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، اور یا پھر گمراہی کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر، ہم یا تم، ہم میں سے ایک ہدایت پر ہے اور ایک
گمراہی پر. اب کتنی عجیب بات ہے, پیچھے حق بیان کیا, حق یہ ہے, ٹھیک ہے, اب ہم دونوں میں سے ایک حق پر ہے اور ایک گمراہی پر ہے. حق پر کون ہے؟ یہ نہیں کہا ہم حق پر ہیں اور تم گمراہی پر ہو, یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا ایک حق پر ہے ایک گمراہی پر ہے. اچھا بھائی حق پر کون ہے؟ دیکھ لو, یہ پیچھے جو بیان ہوا ہے جو اس پر ہے وہ حق پر ہے اور جو اس پر نہیں ہے وہ گمراہ ہے. قل, آپ ان سے یہ بھی فرمائیے, لا تسألون, تم سے نہیں پوچھا جائے گا, عما, اس بارے میں جو اجرمنا, ہم نے جرم کیے, جو جرم جو گناہ ہم نے کیے وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ولا نسأل, اور ہم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا, عما تعملون, ان کے بارے میں جو تم کرتے رہے. جو جرم ہم نے کیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا, جو تم نے کیا وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ان کے لیے نا ایک سوچنے کا مقام ہے. یعنی اپنے بچاؤ کی فکر کرنا, یہ تو ہر انسان کی خواہش ہے نا کہ میں بچ جاؤں. تو ارے تم اپنے بچاؤ کی فکر کرو نا. ہم غلط کر رہے ہیں نا تو وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا, لیکن تم غلط کر رہے ہو وہ تو تم سے پوچھا جائے گا نا. تو تم نے نہیں سوچنا کہ تم اس سے بچو, کہ تم سے سوال ہو. اب پھر یہ بھی دعوت دی جا رہی ہے. قل, پھر آگے یہ بھی فرمائیے, یجمع بیننا, اللہ ہم سب کو جمع فرمائیں گے. ربنا, ہمارے رب, یجمع بیننا ربنا, ہمارا رب ہم سب کو جمع فرمائے گا. ثم, پھر یفتح, فیصلہ فرمائے گا, بیننا, ہمارے درمیان, بالحق, پورے انصاف کے ساتھ. پھر وہ پوری انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا فیصلہ تمہارے حق میں آئے, تمہارے خلاف نہ جائے؟ یہ وہ سمجھانے کے انداز ہیں, یہ نصیحت کے انداز ہیں. تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اس انداز میں آپ ان کو سمجھائیے. تو یہ جو 2-3 آیات ہیں نا, ان سے 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کوئی شخص غلط ہے نا, برا ہے, اس کو ضرور سمجھاؤ, لیکن سمجھانے کا انداز ایسا ہو کہ بات سمجھ میں بھی آئے اور وہ چڑے بھی نہ. دیکھیں نا, اب بھائی ہم دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے. دیکھا نا کتنا عجیب انداز تھا. ہم دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے. دیکھو اگر میں غلط ہوں نا تو کل اللہ کے سامنے اس کا جواب میں نے دینا ہے, اور اگر تم غلط ہو تو اس کا جواب تم نے دینا ہے. تو تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں غلط ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں, آخر میں نے جواب دینا ہے. دیکھو قیامت کے دن اللہ فیصلہ ہمیں جمع کریں گے, پھر ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے. تو تم نہیں چاہتے کہ وہ فیصلہ تمہارے خلاف آئے, تمہارے حق میں آئے, تمہارے خلاف نہ آئے. یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں. تو یہ حکمت والا وہ انداز ہے کہ جو سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی بات تو ٹھیک ہے, اس میں مجھے سوچنا چاہیے اس پر. قل, آپ فرمائیے, یجمع بیننا ربنا, ہمارا رب ہمیں جمع فرمائے گا. ثم یفتح بیننا بالحق, پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ, انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. وہو الفتاح, اور وہ ہے سب سے بڑھ کر فیصلہ فرمانے والا, العلیم, اور جاننے والا. قل, آپ فرمائیے, ارونیا, دکھاؤ مجھے, ارونیا, دکھاؤ مجھے, الذین, وہ, الحقتم, جن کو تم نے ملا دیا ہے, بہی شرکا, اللہ کا شریک بنا کر, اللہ کا شریک بنا کر اللہ کے ساتھ تم نے ملا دیا, ذرا مجھے دکھاؤ کون ہے وہ. کہ اللہ, ہرگز نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. بل هو اللہ, بلکہ وہ اللہ ہے, العزیز, سب پر غالب, الحکیم, حکمت والا. وما ارسلناک, اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا, الا, مگر, کافۃ للناس, ساری انسانیت کے لیے, اور ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا. بشیرن, خوشخبری سنانے والا بنا کر, ونذیرا, اور آگاہ کرنے والا بنا کر. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عالمگیر نبوت کا تذکرہ ہے. آپ کی جو نبوت ہے وہ عالمگیر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے لیے بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیج رہا ہوں. نوحن الی قومہ, ہودن الی قومہ, ابراہیم الی قومہ, لوط
الی قومہ، صرف اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بس. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرمائیے میں ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. لتکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے آپ نذیر بنیں. یہ عالمگیر نبوت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے حضور نبی بن کے تشریف لائے ہیں تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اب وہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے. جب آخری انسان تک کے لیے حضور کی نبوت ہے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور کی. تو ختم نبوت یہیں سے واضح ہو جاتی ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بھیجا بشیرا، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا، اور خبردار کرنے والا بنا کر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، اس بات کو نہیں جانتے. ویقولون، اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یعنی کفار، متی، کب آئے گا، ھذا الوعد، یہ وعدہ، ان، اگر کنتم صادقین، تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں یہ کب پورے ہوں گے. قل، آپ فرمائیے، لکم، تمہارے لیے، میعاد یوم، ایک دن کا مقرر وقت ہے. میعاد مقرر وقت، یوم ایک دن، تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے. لا تستاخرون عنہ ساعہ، نہ تو ایک گھڑی تم اس سے پیچھے رہ پاؤ گے، ولا تستقدمون، نہ آگے ہو پاؤ گے. نہ ایک گھڑی اس سے پیچھے رہ پاؤ گے اور نہ ہی ایک گھڑی اس سے تم آگے ہو پاؤ گے. یعنی نہ اس سے ایک گھڑی پہلے وہ وقت آئے گا اور نہ ہی ایک گھڑی لیٹ ہو پائے گا. بس جی ہاں.